Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ساؤتھ کوریا کا نام سنا ہوگا آپ نے. سارے اوٹ پٹانگ قوانین بنا کے اس نے اپنی قوم پہ مسلط کیے ہوئے. انٹرنیٹ کے استعمال پہ پابندی, وہ پتہ نہیں کیا کیا, یعنی انسان کی جو بنیادی آزادی ہے وہ بھی سلب کی ہوئی ہے انہوں نے. تو کچھ بھی بنا کے کسی کے اوپر, جیسے ابھی نیا قانون سینٹ میں پاس ہوا ہے کہ بچوں کو آپ سختی نہیں کر سکتے. آپ اپنے بچے کو تھپڑ بولو نہیں مار سکتے. تو کیا اس قانون کو فالو کرنا ہے ہم نے؟ ہمیں جب ضرورت ہوگی حکومت سے پوچھے بغیر بچے کو تھپڑ ماریں گے ہم, اگر ضرورت ہوگی. اور اگر وہ پولیس میں گیا تو بچہ بھی گھر سے باہر بولیں گے پولیس والوں کے ساتھ ہی رہو جا کے. صحیح ہے نا؟ سینٹ میں جو بل پاس ہوا ہے کہ باپ یا گھر کا سربراہ اپنی اولاد پہ سختی بولو نہیں کر سکتے. بیگم کو بھی پرمیشن ہے, تھوڑی سی سخت لہجے میں بات کی تو وہ کہاں جائے گی؟ تھانے. تو اس کا جو غیرت مند لوگ ہیں ان کے ہاں یہی ہوگا کہ اگر وہ حقوق ادا کر رہے ہیں گھر والوں کے, تمیز سے چل رہے ہیں, اس کے باوجود کبھی تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی اور وہ پہنچ گئی تھانے, تو بندہ کیا کرے گا؟ رکھے گا اس کو؟ کہے گا بھائی پھر تھانے میں ہی رہو. کہاں رہو؟ تھانے میں. بچے کو بھی کہے گا کہ اب آپ وہیں رہیں, تھانے میں زندگی گزاریں بیٹا, وہی تمہارا باپ بن کے تمہیں پالے گا. تم نے قانون کا سہارا لیا ہے نا, تو قانون تمہارا باپ ہے, ٹھیک ہے نا. قانون پولیس کے پاس ہوتا ہے تو اب اسی سے پلواؤ اپنے آپ کو. گوروں نے یہی کیا ہے, تبھی تو بچے پیدا نہیں کر رہے. وہ ان کو پتہ ہے یہ کل سالہ بڑا ہو کر ہمیں تھانے میں لے جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ایک آدھ بمشکل ہو جائے, وہ بھی بڑھاپے میں, شاید کچھ کام کا نکل رہا ہے, ٹرائی کر, ایک رسک لیتے ہیں. وہ بڑھاپے میں ایک آدھ پیدا کرتے ہیں, رسک کہ چلو یار, اور وہ بھی اپنے لیے نہیں, اپنی گرل فرینڈ یا بیوی کے لیے. چلو جی بڑھاپے میں اس کو بھی ایک عدد چاہیے. تو کیا اس قانون کو مانو گے؟ یہ قانون اگر پاس ہو بھی گیا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمیں زبردستی شراب پلانے کا قانون, ہمیں زبردستی ماں باپ کو ستانے کا قانون پاس ہو جائے. غیر شرعی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں یہ گدھے گھوڑوں کے لیے بنا ہے قانون, انسانوں کے لیے جو ہمارے سینٹ میں بل پاس ہوا ہے نا, جو جہاں گدھے اور گھوڑے رہتے ہوں, یہ کچھ ہوٹل میں 2-4 لوگ رہتے ہوں تو کسٹمر ایک دوسرے کسٹمر کا خیال کرے گا, آنکھیں نہیں دکھا سکتا. جو فیملی ہے اس میں آپس میں ریلیشن ہوتا ہے, کہیں محبت ہے, کہیں سختی ہے, کہیں ابا جی کا موڈ آف ہے آج, تو ابا کا تو مطلب ہی ہوتا ہے کبھی کبھی موڈ اس کا آف ہو. اچھا, یہ جتنے انسانی حقوق کے قوانین بنتے ہیں ان میں ماں باپ کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی ہے. عجیب بات ہے, حیرت کی بات ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, انسان جب قانون سازی کرتا ہے نا خدا کو چھوڑ کے, تو یہ ہوتا ہے, یہ اس کا حال ہے. انسان جب قانون سازی کرتا ہے تو اس کا حال دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ قانون بنا رہے ہیں تو حال دیکھ رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں. ایک قانون ماں باپ کے لیے بنا ہے کچھ دن پہلے, وہ بھی صرف ہمارے ملک میں پاکستان میں, کہ کسی نے اپنے باپ یا ماں کو گھر سے نکالا تو اس کے خلاف سزا ہے. اچھا ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو. لیکن اوور آل اگر آپ دنیا میں دیکھتے ہیں تو ماں اور باپ کے لیے قانون سازی نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ ماں باپ کو پالنا ان کی نظر میں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اولاد کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ لا ہے دنیا کا, کتنا گندا لا, جس کا, اور قرآن سب سے زیادہ کس کا حق بیان کرتا ہے؟ آپ کے پیرنٹس کا. وہ بیوی بچوں کو بعد میں رکھتا ہے. یہ دنیا بڑی مفاد پرست ہے, بہت مفاد پرست ہے. یہاں جس کا جو مطلب ہوتا ہے نا تو قانون اس کا اسی حساب سے بنتا ہے. ہمارے پاس جھگڑے آتے رہتے ہیں نا, تو جس کو جہاں مالی فائدہ نظر آتا ہے اس کا اصول بھی وہ خود ہی بنا کے اس وقت لانچ کرتا ہے کہ یہ اصول ہے, اس کے حساب سے فیصلہ کریں. تو ہم کہتے ہیں اصول آپ کے نہیں چلیں گے, اصول
اگر آپ اسلام سے فیصلہ کروا رہے ہیں تو جو اسلام نے بتایا وہ اصول چلے گا, آپ کا تھوڑی چلے گا. کچھ وقت پہلے تک ملک میں قانون تھا, اب نہیں مجھے پتا کہ وہ چینج ہوا ہے یا باقی ہے, کرایہ دار اگر گھر خالی نہیں کر رہا, مالک مکان نے کسی کو رینٹ پہ گھر دیا اور یہ جو کرایہ دار ہے یہ دھرنا مار کے اس گھر میں بولو بیٹھ گیا, اب کرایہ بھی نہیں دے رہا, تو مالک مکان اسے گھر سے نہیں نکال سکتا. سمجھ رہے ہو؟ مالک مکان اسے گھر سے نہیں نکال سکتا. اب مجھے نہیں پتا یہ چینج ہو چکا ہے یا ویسے ہی ہے. جب ہمارے حکمرانوں پہ خود پہ پڑتی ہے نا تو قانون فوراً کیا ہو جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے. بہت سو کے کرایہ داروں نے, ایوب خان کے سنہ داماد نے کہیں دوسری شادی کی بات کر لی تھی تو فوراً آئلی قوانین میں قانون پاس ہو گیا کہ بیوی کی اجازت کے بغیر آپ شادی نہیں کر سکتے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں.